اگر آپ اس رمضان مہینے میں عمرہ روانہ ہونا چاہتے ہیں تو الصدیقی ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے رمضان اسپیشل پیکیج تیار کیے گئے ہیں۔ گلبرگہ شہر کے مسلم چوک صالح ہند مسجد کمپلیکس میں موجود الصدیقی ٹورز اینڈ ٹریولز پچھلے کئی سالوں سے اپنے خدمات انجام دیتے آ رہا ہے۔ ان کے یہاں اسپیشل رمضان کے کل 3 پیکیج تیار کیے گئے ہیں۔ پہلا پیکیج 15 فروری کو روانہ ہوگا اور رمضان کا پہلا عشرہ آپ عمرہ کے ساتھ مکہ مدینہ میں عبادت کر سکتے ہیں۔ 1,25,000 روپے کا یہ پیکیج ہے، جس میں انڈیگو کے ذریعے حیدرآباد سے جدہ ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی، اور دوسرا پیکیج 23 فروری کا ہے، 1,95,000 روپے میں روانہ ہوگا، جس میں پورے رمضان کے کمپلیٹ 30 دن عمرہ کے ساتھ مکہ مدینہ میں عبادت کر سکتے ہیں، اور اس پیکیج میں آپ کی عید مدینہ میں ادا ہوگی۔ اور تیسرا پیکیج 23 دنوں کا ہے، 1,85,000 روپے میں روانہ ہوگا۔ اس پیکیج میں حیدرآباد سے مدینہ ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی، اور رمضان کا آخری عشرہ عبادت کرتے ہوئے رمضان عید مکہ میں ادا کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ان کے یہاں آپ کو دسمبر اور جنوری مہینے میں بھی عمرہ پیکیج اویلیبل ہیں۔ الصدیقی گلبرگہ شہر کا بہترین ٹریولز ہے، جس کے ذریعے عمرہ کر لوگوں نے اپنے اچھے تاثرات پیش کیے ہیں۔ ان پیکیجز سے جڑی زیادہ جانکاری کے لیے آپ اسکرین پر دیے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، یا پھر آپ گلبرگہ شہر کے مسلم چوک صالح ہند مسجد کمپلیکس میں موجود الصدیقی ٹورز اینڈ ٹریولز کے آفس کو وزٹ کر ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ جی آپ الصدیقی ٹریول سے آئے، ان کی مکہ اور مدینہ کی سروس کیسے تھی؟ بہت اچھی رہی ہماری۔ مکہ میں ہمارے 4 عمرہ ہو گئے، طواف ساتھ میں لے جا کے عمرہ ساتھ میں لے جا کے کرائے، طواف کرائے، کھانے پینے کا انتظام اچھا رہا، اور زیارتیں کرائے۔ مکہ سے مدینہ پہنچنے تک جتنے بھی راستے میں زیارتیں تھے سب زیارتیں کرائے، جنگ بدر کی زیارت کرائے، اور حضور کے لائے مبارک پانی کنویں کو لے کے گئے۔ الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا رہا۔ کا شکر گزار ہے، 4 عمرے کرائے ماشاء اللہ۔ مکے میں بھی کھانا اچھا دیے، مدینے میں کھانا اچھا دیے، مدینے میں بھی ہوٹل نزدیک تھی، مکے میں بھی ہوٹل نزدیک تھی، اور الطاف بھائی کا ہمارا خاص کر کو بہت شکریہ، کیونکہ بہت اچھی خدمت کرے ہماری، اور الصدیقی ٹور اینڈ ٹریولز بھی اچھی خدمت کرے۔ الحمدللہ جو بھی آنا چاہتے ہیں یہاں سے الصدیقی سے رابطہ کریں۔ ٹور اچھا ہوا، سفر بھی اچھا ہوا، اور ہر جگہ بولے تھے وہاں لے گئے، زیارت ہو گئے، پرانا لے گئے، طائف لے گئے، جنگ بدر، جنگ خندق، سب طرف لے کے گئے، بہت سے اچھے سے ٹور کرائے الطاف بھائی۔ الصدیقی ٹور اینڈ ٹریول سے رابطہ کیجیے، بہت بہترین ٹریولس ہے، اور ان کی خدمت بہت انجام دی ہے۔ الطاف بھائی ہمارے الطاف حسین کی خدمت بہت بہترین رہی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے الصدیقی ٹور اینڈ ٹریولس سے سب لوگ کا یہ خیال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ الصدیقی ٹریول سے آئے، ان کی مکہ اور مدینہ کی سروس کیسے تھی؟ بہت ہی بہترین تھی ماشاء اللہ، بہتر تھی۔ ہم کو 4 عمرہ کرایا انہوں نے، مکے سے 4 اور مکے سے مدینہ آتے وقت مقدس مقامات کی زیارت بھی کرائی، جیسے کہ جنگ بدر میں جو شہداء شہید ہوئے ان کے مزارات، اور جبر ملائکہ کا وہ سب زیارتیں کرانے کے بعد مدینہ کو لا کے مدینہ کی بھی زیارت کرائی، اور کھانا پینا اچھا تھا، اور ماشاء اللہ ہم کو ویسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہمارا تو رائے مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی آئے تو الصدیقی سے آئیں، کیونکہ کھانے پینے سے لے کے مہمان نوازی سے لے کے زیارتوں سے لے کے ہر چیز بہترین سے بہترین کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ پورا میدان جنگ بدر کا ہے، اسی جگہ جو ہے جنگ بدر ہوئی تھی، اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ، جو صرف صحابہ کرام 313 کی تعداد میں تھے۔ کئی روایت میں 360 کا بھی ذکر آتا ہے، کئی 16، کئی 17، اکثر جو ہے 313 کی بات ہوتی ہے، جو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہوئی تھی۔ اور اسی جنگ میں جو ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ابو سفیان جیسے بڑے بڑے جو کفاران مکہ اور کفاران اسلام تھے، ان لوگوں کو قتل کیا گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنگ میں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. یہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریتیلی زمین تھی. اس پار کی جو زمین تھی وہ سخت زمین تھی جو کفار پہلے سے آگے قبضہ کر لے کے بیٹھ گئے تھے, اور یہ زمین جو ہے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی تھی. تو صحابہ کرام پریشان تھے کہ اس زمین پہ جنگ کیسے کریں گے, اس میں پیر رکھ رہے ہیں تو پیر اندر چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مدد ہوئی کہ بارش آئی, ریت جو ہے وہ نیچے ڈھس کے سخت ہو گئی, اور جو سخت زمین تھی وہ پانی کی وجہ سے چکڑ بن گئی. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ لگا ہوا تھا میدان جنگ کے دوران وہ اس جگہ تھا, یہاں پہ تھا. تو ابو جہل جو ہے اس طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آ رہا تھا. بعض روایت میں آتا ہے 12 سال کا بچہ, بعض روایت میں آتا ہے 6 سال کا بچہ. ایک چھوٹا سا بچہ ابو جہل کے سر کو قلم کر دیا. وہ جگہ یہاں پہ منسوب ہے, یہاں پہ پہلے ایک باؤنڈری لگی ہوئی تھی, پچھلے سال ابھی نکالی گئی ہے. یہاں پہ لوگ پتھر ڈالتے تھے, یہ بالکل سامنے یہاں پہ گڑا ہوا ہے نا. ابو جہل اسی جگہ قتل کیا گیا ایک معصوم بچے کے ہاتھوں سے. اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جیسا یہ دعا فرمائے تو اللہ کی مدد ہوئی. پھر فرشتے نازل ہوئے, فرشتے اس جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہوئے, اور الحمدللہ ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی. تو اسی جگہ ہم آج موجود ہیں جہاں پہ اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جنگ جو صرف 313 صحابہ, اور اس جگہ ہم ہیں جہاں پہ فرشتے آئے, اس جگہ ہم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی مدد فرمائی. تو یہاں پہ اب دعا بھی کر سکتے ہیں اور زیارت کریں. اس کے بعد ہم اس مسجد میں جائیں گے, 2 رکعت نفل بھی ادا کریں گے اور 3 رکعت مغرب کی نماز ادا کریں گے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ دعا قبول ہوئی تھی. اسی جگہ پہ آپ بھی دعا کریے اور سیدھا بس میں آ جائیے.